بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 75 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق سعودی عرب کے حصہ دوم پر مشتمل ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق سعودی عرب کے حصہ اول پر مشتمل تھا اور اس سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ محل وقوع تھا۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ جس پر ہم نے بات کی وہ اس ملک کا جغرافی خدوخال تھا۔ تیسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے رقبے کے بارے میں پڑھا۔ پچھلے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ اس ملک کی آبادی تھا اور پانچویں پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانوں پر گفتگو کی۔ آج کے سبق کی جانب جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کن کن ابحاث پر بات کریں گے۔ آج کا سبق ہمارا 2 پوائنٹس پر مشتمل ہوگا۔ پہلے پوائنٹ کے اندر ہم سعودی عرب کے مذاہب کے بارے میں جانیں گے اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیں گے۔ تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم سعودی عرب کے مذاہب کے بارے میں پڑھیں گے۔ سعودی عرب ایک گہرا مذہبی ورثہ رکھنے والا ملک ہے۔ سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، خاص طور پر وہ شاخ جسے سنی اسلام کہا جاتا ہے، اور اس کا گہرا اثر سعودی عرب کے معاشرے، ثقافت اور حکمرانی کے مختلف پہلوؤں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اسلام ایک توحید پرست مذہب ہے جس کی ابتدا 7ویں صدی عیسوی میں جزیرہ نما عرب سے ہوئی۔ اس کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، جنہیں اسلامی عقائد کے مطابق خدا کے آخری رسول کے طور پر تعظیم دی جاتی ہے۔ اسلام کا بنیادی صحیفہ قرآن ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ 23 سال کے عرصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ سعودی عرب کے اندر سنی اسلام غالب شاخ ہے جس کے اندازے کے مطابق 90% آبادی اس فرقے کی پیروی کرتی ہے۔ سنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور طریقوں کے ساتھ ساتھ قرآن کی پیروی کیا کرتے ہیں اور اجتماعی اتفاق رائے اور روایات جسے سنت کے نام سے جانا جاتا ہے کی اہمیت پر خاص زور دیتے ہیں۔ سنی اسلام کے متعدد مکاتب فکر ہیں لیکن حنبلی مکتبہ سخت ترین تعبیر کی پیروی کرتا ہے اور سعودی عرب میں سب سے زیادہ با اثر ہے۔ سعودی عرب میں سنی اسلام کے علاوہ دیگر اقلیتی مسلم کمیونٹیز بھی ہیں۔ نمایاں اقلیتی گروہوں میں سے ایک شیعہ ہے جو آبادی کا تقریباً 10% ہے۔ شیعہ اسلام سنی اسلام سے مذہبی متون کی تشریح کے لحاظ سے مختلف ہے، جبکہ سنی اور شیعہ دونوں بنیادی عقائد کا اشتراک کرتے ہیں۔ رسم و رواج، رسومات اور تاریخی تناظر میں فرق موجود ہے۔ سعودی عرب کے مشرقی صوبے بالخصوص شہر قطیف میں شیعوں کی خاصی آبادی موجود ہے۔ مملکت سعودی عرب اسلام کے 2 مقدس ترین شہروں مکہ اور مدینہ کا گھر ہے۔ مکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے اور ہر سال لاکھوں مسلمانوں کی منزل ہے جو حج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مکہ کی عظیم مسجد جس کے مرکز میں کعبہ ہے دنیا میں اسلامی عبادات کے مرکزی نقطے کے طور پر کام کرتی ہے۔ مدینہ منورہ اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے، وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور پہلی اسلامی ریاست قائم کی۔ مدینہ منورہ میں واقع مسجد نبوی انتہائی قابل احترام اور لاتعداد زائرین کو راغب کرتی ہے۔ اسلام کے علاوہ سعودی عرب میں دیگر مذہبی کمیونٹیز بھی موجود ہیں، حالانکہ ان کی موجودگی نسبتاً کم ہے۔ ان میں عیسائی، ہندو، بدھ مت، سکھ مت اور دیگر شامل ہیں۔ سعودی عرب میں غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد میں غیر ملکی کمیونٹی ہے جو ملک میں رہتے اور کام کرتے ہیں، تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب پر عوامی سطح پر پابندی ہے اور غیر اسلامی مذہبی سرگرمیوں پر بھی پابندیاں عائد ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا پہلا پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے سعودی عرب کے مذاہب کے بارے میں پڑھا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم سعودی عرب کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیں گے۔ سعودی عرب وہ ارض مقدس اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے پاک سرزمین ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آخری نبی اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ زمانہ قدیم میں سرزمین عرب سامی النسل خانہ بدوش قبائل کا مسکن تھی اور ظہور اسلام تک دنیا کا یہ خطہ جہالت و گمراہی کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس جزیرہ نما علاقے کو سب سے پہلے عرب 1000 سال قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں کہا گیا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حجاز، نجد، یمن اور بحرین پر مشتمل 4 حصوں میں منقسم تھا۔ چونکہ یہ بنجر اور ریتیلا علاقہ تھا، اس لیے یہاں کے باشندے گلابانی اور تجارت کے پیشوں سے منسلک ہو گئے۔ 1700 قبل مسیح میں اس کے جنوب مغربی علاقے میں سبائین نسل کے لوگ آباد ہوئے۔ 350 قبل مسیح سے 100 عیسوی تک علاقے کی تجارت پر نباتی قابض رہے۔ یہ لوگ شمال مغربی سعودیہ اور اردن کے راستے کو استعمال کرتے تھے۔ اسی عظیم سرزمین پر 570 عیسوی میں پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت یہاں کے لوگ جہالت اور گمراہی کے گہرے اندھیروں میں ڈوبے تھے اور کئی خداؤں کے پجاری تھے۔ صدیوں سے مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں بٹا ہوا یہ جزیرہ نما عرب اسلام کی عظیم روشنی سے منور ہوا۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اور اسلام کی لازوال تعلیمات سے ایک نئے انسانی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ 622 عیسوی کے موسم گرما کی ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کے جابرانہ رویے سے دل برداشتہ ہو کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ 630 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آئے اور اس شہر کو فتح کیا۔ فتح مکہ کے بعد تمام شہر نے اسلام قبول کر لیا۔ جب 632 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پورا جزیرہ نما عرب اسلام قبول کر چکا تھا۔ اسلام نے عربوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز کیا۔ 7ویں صدی عیسوی کے وسط میں خلفائے راشدین کے زمانے مبارک میں عرب کے آس پاس کے تمام علاقے فتح ہو چکے تھے اور پھر انہوں نے مختصر سے عرصے میں مشرق میں ایران اور مغرب میں اسپین کے بیشتر علاقے فتح کر لیے، لیکن ان کی فتوحات کے نتیجے میں خود جزیرہ نما عرب کی سیاسی اہمیت ختم ہو گئی۔ 750 عیسوی کے آغاز پر مسلم سلطنت مختلف ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ خلافت راشدہ کے بعد عرب نے قرون وسطی میں کئی حکمران دیکھے۔ اموی، عباسی، قرامطہ، فاطمی، سلجوقی، ایوبی اور مصر کے مملوک سلاطین یکے بعد دیگرے یہاں حکمران رہے۔ 1517 میں عثمانی حکمران سلطان سلیم اول نے مصر و حجاز کو فتح کیا اور خادم الحرمین کا لقب اختیار کیا۔ ان کے فرزند سلیمان اعظم کے زمانے میں ترک سلطنت عراق سے یمن تک وسیع ہو چکی تھی۔ سعودیہ کی جدید تاریخ کا آغاز 18ویں صدی سے ہوتا ہے، جب امیر محمد بن سعود جزیرہ عرب کے وسط میں نجد کے علاقے کی امارت دریا کے حاکم تھے۔ 1741 میں سعودی خاندان کے ایک بزرگ شیخ محمد ابن عبد الوہاب نے وہابی تحریک کی ابتدا کی۔ ان کی دعوت توحید کی آواز عرب و افریقہ کے علاوہ پورے عالم اسلام میں سنائی دینے لگی۔ کچھ عرصے بعد امیر محمد بن سعود نے عبد الوہاب کی تحریک میں شمولیت اختیار کر کے شیخ کی بیعت کر لی۔ ادھر محمد بن سعود کا دائرہ حکومت پھیلتا گیا، چنانچہ محمد نے اپنے پایا تخت دریا سے الریاض منتقل کر لیا۔ اسی اثنا میں شرفائے مکہ نے عبد الوہاب کو فریضہ حج ادا کرنے سے روک دیا۔ محمد بن سعود جو ان کی حمایت میں جدوجہد کر رہے تھے، 1765 میں اپنا کام ادھورا چھوڑ کر انتقال کر گئے۔ محمد بن سعود کے بیٹے کے بعد عبدالعزیز اول نے کام جاری رکھا۔ دریا کی چھوٹی سی عمارت سے آل سعود نے اپنی حکومت کا آغاز کیا۔ 1744 میں عبد الوہاب اور محمد بن سعود نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ باہم مل کر ایسی سلطنت قائم کریں گے جہاں صرف اور صرف اسلامی شریعت پر عمل ہوگا۔ امیر عبدالعزیز اول نے بہت تھوڑے عرصے میں وہ کارنامے سر انجام دیے کہ قریب کی اسلامی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حقیقت یہ ہے کہ خاندان سعود کے سب سے بڑے تاجدار وہی ہیں۔ انہوں نے امارت نجد کی حدود کو بہت وسیع کر دیا۔ الاحساء اور قطیف پر قابض ہو کر خلیج فارس کے تمام علاقے کو اپنے زیر نگین کر لیا۔ جلد ہی ان کا دائرہ نفوذ نجد، حجاز، عسیر، حضرموت، الاحساء، بحرین، بصرہ، شام کے بعض حصوں اور بغداد کے نواحی علاقوں تک وسیع ہو گیا۔ 1788 تک پورا نجد مسلمین کے عقائد کو تسلیم کر چکا تھا۔ عبدالعزیز انتظامی امور میں اتنا ماہر تھا کہ ترک اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ عراق کا ترک گورنر عثمان پاشا اس پر حملہ آور ہوا مگر ناکام رہا۔ بالآخر ان سے صلح پر مجبور ہوا۔ 1798 میں ان کی بڑھتی ہوئی فتوحات سے شریف مکہ اتنے مرعوب ہوئے کہ ان کو حج کی اجازت دینا پڑی۔ 1801 میں آل سعود اور وہابی افواج نے مل کر کربلا سمیت مشرقی عراق کے بعض علاقوں پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا۔ طائف اور بحرین بھی ان کی زیر تسلط آ گئے۔ 1830 میں امیر عبدالعزیز نے حجاز کی طرف پیش قدمی کی۔ حجاز پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد آل سعود کو دنیا بھر میں شہرت حاصل ہوئی۔ اسی برس امیر عبدالعزیز کو دریا کی مسجد میں نماز عصر کے دوران عبد القادر نامی شخص نے قتل کر دیا۔ عبدالعزیز کے بعد ان کے صاحبزادے سعود نے زمام میں اقتدار سنبھالی۔ یہ اپنے باپ کا صحیح جانتے
جانشین تھا۔ اس نے 1805 میں مکہ اور مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیا اور شریف مکہ غالب کو اس کی اطاعت کرنا پڑی۔ امیر سعود کے دائرۂ فتوحات کی وسعتوں سے انگریز بھی سخت پریشان تھے، چنانچہ انگریزی حکومت نے امیر سعود کے مخالفین کی حفاظت کے لیے ایک جنگی بیڑا روانہ کیا، جس نے راس الخیمہ پر قبضہ کر کے سعودی بیڑے کو تباہ کر دیا۔ 1812 میں سلطان محمد علی پاشا والی مصر نے سعود کے مقابلے کے لیے فوجیں روانہ کی اور شدید مقابلے کے بعد محمد علی کے بیٹے توسون پاشا نے 1813 میں مدینہ منورہ اور مکہ فتح کر لیا۔ محمد علی خود جدہ آیا مگر صلح نہ ہو سکی۔ نجدیوں نے بہادری سے مخالفین کا مقابلہ کیا۔ ان لڑائیوں کے دوران ہی 1814 میں امیر سعود کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بیٹا عبداللہ عہدہ امارت پر فائز ہوا۔ یہ بھی قابل انسان تھا، اس نے سلطنت سعودیہ کو منظم و متحد رکھنے کے لیے بڑی کوششیں کی۔ اس کے مخالفین تعداد میں زیادہ تھے، لہٰذا اسے شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ 1814 میں ترک حجاز کے علاقے پر قابض ہو گئے۔ 1815 میں توسون پاشا بہت بڑی فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا اور مارچ کے مہینے میں نجد میں داخل ہو کر الراس پر قبضہ کر لیا۔ الراس کے مقام پر توسون اور عبداللہ کے درمیان عارضی صلح ہوئی۔ 1816 میں محمد علی پاشا کے دوسرے بیٹے ابراہیم نے مصری فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ 1837 میں سعودی حکومت کا پہلا دور اس وقت ختم ہو گیا جب ترکوں کی عثمانی حکومت نے ابراہیم پاشا کی قیادت میں جزیرہ عربیہ پر تیسری بار حملہ کر کے سعودی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ ابراہیم ایک سال کی مسلسل خونریز جنگ کے بعد دریا پہنچ گیا اور 1818 میں نجد کے صدر مقام الریاض پر قابض ہو گیا۔ اس نے امیر عبداللہ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خاندان کو گرفتار کر کے قاہرہ بھیج دیا۔ عثمانی ترکوں اور مصریوں نے وہابی تحریک کو زور شمشیر کچلنے کی کوشش کی۔ بالآخر 1818 عیسوی میں سعودی خاندان کی حکومت کا باقاعدہ خاتمہ ہو گیا۔ 1920 میں امیر عبداللہ کو قاہرہ کے میدان میں ابا صوفیہ میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ادھر 1819 میں توسون نجد سے واپس لوٹا اور اس کے چند ہی روز بعد امیر عبداللہ کے بھائی شاری نے دریا پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی، لیکن اسے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس دوران عبداللہ کا لڑکا ترکی بن عبداللہ الریاض آیا اور اس نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا، لیکن محمد علی پاشا کی فوجوں نے اس کو بھی وہاں سے نکال دیا۔ 1822 میں ترکی پھر میدان میں نکلا اور محمد علی پاشا کی فوج پر حملہ کر کے اسے سخت ہزیمت پہنچائی اور اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا۔ سعود کا دوسرا دور 1824 سے شروع ہوتا ہے جب ترکی بن عبداللہ نے الریاض پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد نجد کے تمام شہروں کو محمد علی پاشا سے آزاد کرا لیا۔ ترکوں کے اس 6 سالہ دور حکومت میں سخت بے چینی اور انتشار پھیلا رہا، کیونکہ ابراہیم پاشا نے طویل مدت تک درعیہ کا محاصرہ کیے رکھا اور اسے پوری طرح تباہ و برباد کر ڈالا۔ 1833 میں ترکی کو ایک دوسرے امیر نے قتل کر دیا اور خود حکمران بن بیٹھا، لیکن ترکی کے بیٹے فیصل نے 1834 میں اپنی آبائی سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہی فیصل ہے جس سے خاندان سعود کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ امیر فیصل کو 2 مشکلات درپیش تھی، ایک بیرونی مخالفت اور دوسرا خاندانی مخالفت۔ یہ متواتر 5 سال سوئز میں قید رہا، آخر مجبور ہو کر اس نے ترکوں اور مصریوں سے تعلقات قائم کر لیے۔ 1843 تک سعودی فوجوں نے عرب کے بیشتر علاقوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1865 میں امیر فیصل کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹوں میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ پہلے سعود امیر بنا، پھر اس کے بھائی عبداللہ نے اس کی جگہ لی، پھر عبد الرحمن امارت کے منصب پر فائز ہوا، لیکن یہ بھی چین سے حکومت نہ کر سکا۔ خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے سعودی طاقت زوال پذیر ہوئی، جس کے نتیجے میں مضبوط قبائل نے سعودی علاقے پر قبضہ کر لیا۔ امیر عبد الرحمن بن فیصل جو کہ سعودی حکومت کے آخری شہزادے تھے، ان کو 1888 میں اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر کویت میں پناہ لینا پڑی۔ جدید سعودیہ کے بانی عبدالعزیز انہی عبد الرحمن کے فرزند تھے۔ امیر عبد الرحمن الفیصل کی حکومت صرف 1.5 سال تک قائم رہی۔ ان کے کویت چلے جانے کے بعد ان کے بھائی عبداللہ امیر ہوئے۔ اس سے قبل 1881 میں حائل کے رشیدی خاندان کے امیر محمد بن عبداللہ بن رشید نے الریاض پر قبضہ کر کے اسے اپنی امارت میں شامل کر لیا تھا۔ 1891 میں سعودی حکومت کا دوسرا دور ختم ہوا۔ 1891 میں محمد بن فیصل امیر بنا۔ امیر عبد الرحمن نے 2 مرتبہ شیخ کویت کی اولاد سے مائل رشیدی خاندان سے معرکہ آرائی کی، لیکن ناکام رہے۔ 1892 میں آل سعود کا شیرازہ بکھر گیا اور آل رشید کی حکومت قائم ہو گئی۔ ادھر کویت میں عبدالعزیز اپنے وطن جانے اور کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ 1899 میں عبدالعزیز آل سعود نے دوبارہ فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ 1901 میں 20 سالہ عبدالعزیز 300-400 ساتھیوں کے ساتھ صحرا میں نکل گیا۔ 11 جنوری 1902 کو عبدالعزیز نے رشیدی
حاکم کو قتل کر کے الریاض پر قبضہ کر لیا۔ الریاض پر قابض ہونے کے بعد اسے اپنا مرکز بنا کر عبدالعزیز توسیع سلطنت میں مصروف ہو گیا۔ 1904 تک عبدالعزیز نجد کے پورے علاقے میں سعودی حکومت بحال کر چکا تھا۔ 1913 میں اس نے الاحساء کا علاقہ بھی ترکوں سے آزاد کرا لیا۔ 1914 میں شریف مکہ محمد حسین نے سلطان حجاز ہونے کا اعلان کر دیا اور کچھ عرصے بعد خود کو خلیفہ قرار دے دیا۔ عبدالعزیز نے اس کی مخالفت کی، نوبت جنگ تک پہنچی۔ عبدالعزیز نے مشرقی عرب کا ایک بڑا حصہ مسخر کر کے 26 دسمبر 1915 کو برطانیہ کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ برطانیہ اس وقت بڑی طاقت ہے۔ 5 جون 1916 کو حجاز میں شریف مکہ حسین نے عثمانی ترکوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ حسین کو نہ صرف عربوں کے مختلف قبائل بلکہ برطانیہ کی تائید بھی حاصل تھی۔ 7 جون کو شریف مکہ نے حجاز آزادی کا اعلان کر دیا۔ چند دن بعد مکہ پر اس کا قبضہ مکمل ہوا اور 29 اکتوبر کو اس نے پورے عرب کا حکمران ہونے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ ساتھ ہی اس نے تمام عربوں کو دعوت دی کہ وہ ترکوں کے خلاف جنگ کا اعلان کریں۔ 15 دسمبر کو حکومت برطانیہ نے شریف مکہ حسین کو شاہ حجاز تسلیم کر لیا۔ 1919 میں عبدالعزیز آل سعود اور شریف مکہ کے مابین لڑائی شروع ہوئی اور عبدالعزیز نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ ستمبر 1924 کو عبدالعزیز نے طائف کو فتح کر لیا۔ عوام نے امیر کا ساتھ دیا اور شریف مکہ نے حکومت سے دستبردار ہو کر اپنے بیٹے علی کو شاہ حجاز بنا دیا، مگر عبدالعزیز کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کے باعث اسے بھی اپنا تخت چھوڑنا پڑا۔ 13 اکتوبر 1924 کو عبدالعزیز نے شریف علی کو شکست دے کر مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ 5 دسمبر 1925 کو عبدالعزیز نے مدینہ منورہ کا اقتدار بھی حاصل کر لیا۔ 19 دسمبر کو شریف علی نے اقتدار سے مکمل دستبرداری کا اعلان کیا اور یوں جدہ پر بھی ابن سعود کا قبضہ ہو گیا۔ 8 جنوری 1926 کو ابن سعود ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوا اور ایک خصوصی تقریب میں مملکت نجد و حجاز کے مکمل اختیارات سنبھال لیے۔ اسی برس اسیر کا علاقہ بھی عبدالعزیز کے قبضے میں آ گیا۔ 20 مئی 1927 کو برطانیہ نے معاہدہ جدہ پر دستخط کر کے سعودی علاقے کی آزادی و خود مختاری تسلیم کر لی۔ امیر عبدالعزیز کو نجد و حجاز کا فرما روا قرار دے دیا گیا۔ 1930 تک وہ پورا عرب تسخیر کر چکا تھا۔ اس نے 23 ستمبر 1923 کو نجد، الاحساء اور حجاز کے علاقوں پر مشتمل سلطنت سعودی عربیہ کی بنیاد رکھی اور بادشاہ کا لقب اختیار کیا۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے آج کے سبق کا یہ دوسرا پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے سعودی عرب کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیا۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا سعودی عرب کے حصہ دوم پر مشتمل تھا اور اس سبق کے اندر ہمارے پاس 2 پوائنٹس تھے۔ پہلے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس کے مذاہب پر بات کی اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیا۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔